حضرات گرامی، قیام اللیل میں پڑھے گئے 29ویں اور 30ویں پارے کا خلاصہ ایک ہی ساتھ اس مبارک مجلس میں سماعت فرمائیں۔ 29ویں پارے کی شروعات سورہ ملک سے ہو رہی ہے۔ پہلی آیت اس طرح ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور یہ پوری کی پوری کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ بادشاہ ہے وہ، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم اس دنیا میں آ کر کے کون سا عمل کرتے ہو، کون سا شخص اچھے عمل کرتا ہے اور کون سا شخص برے عمل کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موت اور حیات دونوں کی دونوں مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب جب موت مخلوق ہے تو موت کو بھی موت ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق کو موت ہے، تو موت بھی مخلوق ہے، لہذا موت کو بھی موت ہے۔ یہ بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ایمان کے باوجود اپنی بدعملی کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کی دھلائی ہونے کے بعد انہیں پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جتنے جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں سب جہنم ہی میں رہیں گے، اور اب جنت میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں وہ سب جنت میں رہیں گے۔ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ تمام جہنمی جہنم میں سے یہاں دیکھیں، اور تمام جنتی جنت میں سے اس میڈھے کو دیکھیں، اور اس کے بعد سب کی نگاہوں کے سامنے موت جو میڈھے کی شکل میں وہاں موجود ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس سے جنتیوں کی خوشی میں کافی اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کی حسرت میں بے حد اضافہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم میں سے کون آدمی بہتر عمل کرتا ہے اس کی آزمائش کرے۔ ایک حدیث ہے: لولاک لما خلقت الافلاک، اس کو بدعتی لوگ بہت پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بناتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی تخلیق اس وجہ سے ہوئی ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جانا تھا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے،
اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. اور ایک دوسری آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا کہ مقصد تخلیق انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ کے کسی پیارے کی وجہ سے، کسی نبی کی وجہ سے اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی ہے. یہ عالم اللہ نے اپنے کسی پیارے کی وجہ سے نہیں بنایا ہے، اس کا کچھ اور ہی مقصد ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا. جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے. اس فرشتے کا نام سورہ زخرف کے اندر 25ویں پارے کے اندر آیا ہے. تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ بولیں گے بلا، ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. اور حسرت سے کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش کہ ہم سنتے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری قوتیں عطا فرمائی ہیں. دیکھنے کی قوت، سوچنے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت اور اسی طرح سننے کی قوت. تمام قوتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی قوت سنوائی قوت ہے، قوت سماعت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی ان قوتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے قوت سماعت کو مقدم رکھا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت عقلیہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. تو سننا بہت ضروری ہے. سننے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ آیا یہ سنی گئی بات حق ہے یا باطل ہے. اگر کوئی آدمی سنے ہی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت جو قوت شنوائی، قوت سماعت ہے، اس کو معطل کر دیتا ہے. اور جو آدمی قوت سماعت ہی کو معطل کر دے اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ حق اس کے دل تک نہیں پہنچتا. اس لیے کہ حق کی کوئی بھی آواز دل تک پہنچنے کے لیے کانوں کا وسیلہ ضروری ہے. اور ایک سننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سنا تو، لیکن اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اس بات کو دل کی گہرائیوں تک نہیں لے گیا. یہ مطلب بھی ہے وقالوا لو كنا نسمع کا مطلب یہ ہوا کہ کاش کہ ہم سنتے، یعنی سنا تو ہم نے، کاش کہ سننے کے بعد ہم اس بات کو اپنی دل کی گہرائیوں میں اتارتے. مطلب آگے ارشاد فرمایا گیا الا يعلم من خلق، اس آیت کریمہ میں ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے. وہ یہ ہے، اسے ایک انکشاف کہہ لیجئے، کہ دنیا کا کوئی شخص را میٹیریل نہیں بنا سکتا، یعنی کسی چیز کی تخلیق نہیں کر سکتا. انسان جو کچھ کرتا ہے اسے صرف پروسیسنگ کہا جا سکتا ہے. جیسے ایک کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کی باڈی کوئی ایک کمپنی بناتی ہے، کمپیوٹر کی ڈسک کوئی ایک اور کمپنی بناتی ہے، مدر بورڈ کوئی اور بناتا ہے. اسی طریقے سے اس کے مختلف پارٹس مختلف لوگ بناتے ہیں. یہ ایک پروسیسنگ ہے، لیکن اس کا را میٹیریل جس سے کمپیوٹر کی باڈی بنی ہے، جس سے کمپیوٹر کی ڈسک بنی ہے، مدر بورڈ بنا ہے، کی بورڈ بنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا جو را میٹیریل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق کیا ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تخلیق کر سکے. تخلیق صرف اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے، بندہ صرف پروسیسنگ کرتا ہے. یہ خود اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل ہے کہ جب را میٹیریل کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا تو کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا. انسان تو صرف پروسیسنگ کرتا ہے. اس کے بعد باس بعد الموت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی گئی، صرف 2-3 لفظوں میں فرمایا گیا
وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کا دیا ہوا رزق جو زمین سے اگتا ہے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے۔ دیکھیے 2-3 لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باس بعد الموت کی دلیل دے دی۔ کیا کہ ذرا غور کرو کہ یہ رزق تمہیں کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے۔ زمین سے کس طرح یہ رزق ملتا ہے جو مدار حیات ہے، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی بقا ہے؟ یہی نا کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد تم اس کے اوپر مٹی چڑھا دیتے ہو، یعنی دانے کو دفن کر دیتے ہو، اس کو دبا دیتے ہو۔ اب دیکھو وہاں وہ زمین میں دبانے کے بعد سڑ جاتا ہے، سڑنے کے بعد پھر وہیں سے ایک نیا وجود لے کر کے نکلتا ہے۔ تو باس بعد الموت کے نمونے تو تم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر تمہیں شک کیوں ہے؟ باس بعد الموت کے نمونے تو تم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہو کہ گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈال دیا جاتا ہے اور اوپر سے مٹی چڑھا دی جاتی ہے، مٹی کا دانہ سڑ گل جاتا ہے، دوبارہ اسی دانے سے ایک نیا وجود گیہوں کا باہر آتا ہے۔ ایسے ہی جب تمہیں زمین میں دفن کر دیا جائے گا، اوپر سے مٹی چڑھا دی جائے گی، تو ایک وقت معینہ کے بعد تمہارے سڑنے گلنے کے بعد بھی تم ایک نیا وجود لے کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ چند لفظوں کے اندر باس بعد الموت کی اتنی شاندار اور مشاہداتی دلیل، یہ صرف اور صرف قرآن ہی کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ 2 طریقے کے آدمی ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ 2 طریقے کے آدمی یکساں ہو سکتے ہیں، ایکول ہو سکتے ہیں؟ وہ 2 آدمی کون سے ہیں؟ بتایا گیا افمن یمشی مکبا علی وجہہ امن یہدی سویا الی صراط مستقیم، کہ ایک آدمی ہے چلتا ہے تو اس کا سر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، سر کے بل چلتا ہے، اوندھا چلتا ہے۔ کیا پیاری بات کہی گئی! آدمی اگر پیر اوپر کر لے اور اپنا سر نیچے کر لے تو اسے ہر چیز اوندھی دکھائی دیتی ہے، الٹی دکھائی دیتی ہے۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب آدمی سر کے بل ہو جاتا ہے، سر کو نیچے کر لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، تو وہ اپنے گرد و پیش سے بالکل بے خبر ہوتا ہے، بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ ٹھیک ہے دائیں طرف دیکھ لیتا ہے، بائیں طرف دیکھ لیتا ہے، نیچے کی طرف دیکھ لیتا ہے، لیکن ذرا غور کرو، جس آدمی کا وتیرہ یہ ہو، شیوا یہ ہو، طریقہ یہ ہو کہ ہمیشہ سر جھکائے ہوئے چلے، اسے سامنے کی چیز تھوڑی دکھائی دے گی۔ اب سر جھکا کر کے چل رہا ہے، کہیں کھائی میں گر سکتا ہے، کسی دیوار سے ٹکرا سکتا ہے، آگے سانپ آ رہا ہے کہ آگے بچھو آ رہا ہے، آگے کون سے خطرات ہیں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ اس آدمی نے تو زمین کی طرف سر کو جھکایا ہوا ہے۔ ہاں وہ آدمی آنے والے خطرات سے آگاہ ہو سکتا ہے جو آدمی سر اٹھا کر چلے، سیدھا دیکھے۔ کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ پہلا آدمی تو منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ ہاں جس آدمی کا سر اٹھا ہوا ہے وہ آدمی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ سائنسدانوں کا اور ایک مومن کا یہی حال ہے۔ سائنسداں ہمیشہ سر جھکا کر کے دیکھتا ہے اور مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ سائنسدانوں کو صرف دنیا ہی نظر آتی ہے، یہ مادی دنیا، لیکن مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے، اسے اس دنیا کے باہر ایک عالم نظر آ رہا ہے جس کو وہ ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اور سائنسداں صرف مادیت کی اینک لگا کر کے مادیت کی روشنی میں ایک محدود دنیا کو دیکھ رہا ہے، ایک محدود عالم کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک مومن سر اٹھا کر دیکھتا ہے اور ایمان کی روشنی میں اس مادی دنیا کے ماورا ایک دوسرے عالم کے مشاہدہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان 2 قسم کے انسانوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک بین فرق ہے۔ کوئی معمولی عقل رکھنے والا بھی دونوں کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے، خط امتیاز کھینچ سکتا ہے۔